بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ رزق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے اور اس طرح رزق کے تمام بند دروازوں کو کھولنے کے لیے ہے، اور رشتوں کے جتنے رکاوٹیں ہے، بندش ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے کھول دے گا، اور کاروبار کے جتنے پریشانیاں ہیں، کاروبار کے جتنے بھی کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، وہ تمام اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ اس طرح مال کی کمی، اس وظیفے کے بعد بندہ، جو آدمی یہ وظیفہ کرے تو بندہ اس کے بعد کبھی بھی مال کی کمی محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ وہاں سے مال دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو خوب وسیع کر دیتا ہے۔ بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اور عمل دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ انکم تتوکلون علی اللہ علی حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا۔ اگر تم نے اللہ پر اس طرح توکل کیا جس طرح اللہ جل شانہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ جل شانہ حدیث میں آتا ہے تمہیں وہاں سے رزق دے گا جس طرح اللہ جل شانہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہ ہوگا، اور اللہ جل شانہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ۔ کون ہے جو ان پرندوں کے پیٹ میں رزق پہنچانے والا؟ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں خوب وسیع کر دیتا ہے، خوب وسیع فرماتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے تو اللہ جل شانہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ جل فرماتے ہیں کہ میں جس رزق کے بارے میں نے تم سے وعدہ کیا وہ آسمانوں میں ہے۔ تو رزق آسمان سے آتے ہیں، اللہ جل شانہ انسان کے لیے رزق کے فیصلے آسمان سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم آسمان والوں سے، آسمان والے فرشتوں سے، اور آسمان والے اللہ سے، اور زمین والے اللہ، اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب، جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں اللہ موجود ہے، اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ تو ہم اللہ جل شانہ سے اپنا صلح کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے۔ اللہ جل شانہ مدد کے لیے ہمارے کائنات، جتنے بھی کائنات ہے، تمام کائنات اللہ جل شانہ انسان کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کیا۔ وہ جب چاہتے تھے اللہ سے دعا مانگتے تھے، بارش برستی تھی۔ جب چاہتے تھے گھر میں جاتے تھے، 2 رکعت نوافل پڑھ کے پرانی چکی وہ چل پڑھ کر چکی چلنا شروع ہو گیا، اور گھر کے جتنے بھی برتن تھے وہ تمام کے تمام آٹے سے بھر گئے۔ کہاں سے رزق آ گیا؟ صحابی باغ چلے گئے، دعا مانگے، اے اللہ میرے باغ تو سوکھنے والے ہیں، خشک ہونے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بارش برسایا، اور ادھر ادھر دیکھا کہیں ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں گرا۔ تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے۔ تو اس طرح ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے تو اللہ جل شانہ ناممکن کو ممکن بنائیں گے۔ تو اس طرح دوستو یہ جو وظیفہ ہے بہت آسان ہے، رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے، اس طرح رشتوں کی پریشانی اور اس طرح کاروبار کی پریشانی، تمام حاجات کو پورے فرمائیں گے۔ دوستو سب سے پہلے درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور پھر سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی یہ پڑھے۔ پھر سورہ ضحیٰ میں اس میں 9 کاف ہے، ہر کاف میں 9 دفعہ یا کریمو پڑھے۔ 9 کاف ہے، جہاں کاف آتا ہے وہاں رک کر یا کریمو یہ 9 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ شروع میں سورت کے شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ عمل روزانہ کرے، روزانہ 2 مرتبہ بھی کر سکتے، صبح و شام، یا روزانہ کسی ایک وقت میں بھی کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تمام حاجات ضروریات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ سب کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ جل شانہ سب کے حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور کوئی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ والسلام۔